نبی کے متعلق مائی عائشہ صدیقہ نے کہا لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. ایک سورج آسمان پر چمک رہا ہے، دوسرا سورج میرے حجرے میں دمک رہا ہے. آسمان کا سورج سراجم وحاجہ ہے، میرے حجرے کا سورج سراج منیرہ ہے. ابھی میں مدینہ طیبہ سے ہو کر آیا ہوں. مائی عائشہ کے حجرے میں مصطفیٰ کا روضہ ہے. مصطفیٰ کے روضے کے سامنے درود و سلام پڑھ کے آیا ہوں، اور مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب ابراہیم خادم قصوری جنت کی کیاریوں میں بیٹھا اور آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے میں روضہ رسول کی دیوار کے قریب پہنچا. کہاں میں، کہاں اللہ کا نبی، لیکن اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے قدموں میں بیٹھ کر قریب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا ہے. آسمان کا سورج دن کو نکلتا ہے، میرے حجرے کا سورج رات کو تہجد کے وقت نکلتا ہے. مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آسمان کا سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے، گرہن لگتا ہے. میرے حجرے کا سورج بادلوں میں چھپتا نہیں، گرہن لگتا نہیں. آسمان کا سورج قیامت کے دن بے نور ہوگا، میرے حجرے کا سورج قیامت کے دن چمک رہا ہوگا. آسمان کے سورج کو دیکھیں تو دونوں آنکھیں اندھی ہو جائیں، میرے حجرے کے سورج کو دیکھیں تو دونوں آنکھیں منور ہو جائیں. میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی فصاحت و بلاغت اور ادب پر قربان جاؤں. فرشتوں کی پاک دامنی، تسنیم کی روانی، آسمان کی پنہائی، زمین کی نرمی، دریاؤں کی روانی، کوس و قزح کی رنگینی، کوثر کی موجیں، سورج کی کرنیں، چاند کی شعاعیں، ستاروں کی جلملاہٹ، طوبہ کا سایہ، سدرہ کی بہار، پھولوں کی شادابی، گلوں کی مہک، کلیوں کا حسن، حوروں کا تبسم. سلام کرتے سلام کرتے سلام کرتے ہیں اما جان کی عظمت کو، اما جان کی عظمت کو جو حجاب آشنا پردہ کے نور میں لپٹی ہوئی، سورہ نور میں منور، مینا اسلام سے حیا کی صبوحی پینے والی، عفت اور رفت کے سندس میں ملبوس، سراپائے اخلاق فاضلہ، احکام خدا بندی کی پابند، رسالت مآب پر جان چھڑکنے والی فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن. پورا قرآن محبوب خدا کی جمال شان مقام سے بھرا ہوا ہے. وہ سوہنا نبی چاند جس کی تعریف کرے، سورج جس کی تعریف کرے، اور ستارے جس کی تعریف کریں، عرش جس کی تعریف کرے، فرش جس کی تعریف کرے، علماء جس کی تعریف کریں، فقہا جس کی تعریف کریں، انبیاء جس کی تعریف کریں، طیور و وحوش جس کی تعریف کریں، جگ جس کی تعریف کرے، رب جس کی تعریف کرے، توریت و زبور و انجیل جس کی تعریف کریں. اور میں نے تو فارسی میں اکثر کہا ہے، میرے وہ دوست اور پروانے جو لاکھوں کی تعداد میں عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو علم ہے آفاق کہا گردیدہ ہم، میرے بتاں درزیدہ ہم، بس یار خوباں دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دیگری. ہمارے سجدے بے سرور و بے حضور، محبوب کے سجدوں میں حضوری کا نور. ہمارے سجدوں میں نہ ذوق و کمال، نبی کے سجدوں میں لذت وصال. ہمارے سجدے بے دستور و بے آئین، محبوب کے سجدوں میں الصلاۃ و معراج المومنین. ہمارے سجدوں میں وسوسہ کاروبار، نبی کے سجدوں میں جلوہ حسن یار. نبی اکرم کی نماز میں نیاز ہے، فریاد ہے، ابدیت ہے، محبوب کی رضا ہے. خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نہرنگ میں پایا. کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس کی ذوف شانی سے، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوف شانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے. دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے. وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے توریت کے وعدے. خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر تم قاضی ہو
تو حجر اسود کے فیصلے پر نظر ڈالو، اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر کو دیکھو، اگر تم خطیب ہو تو مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دینے والے کو دیکھو، اگر تم بچے ہو تو آمنہ کے لخت جگر کو دیکھو، اگر تم شوہر ہو تو خدیجہ و عائشہ کے خاوند کو دیکھو، اگر تم نانے ہو تو حسن و حسین کے نانے کو دیکھو، اگر تم عابد ہو تو محبوب کی عبادت دیکھو، اگر تم حکیم ہو تو آپ کی دانائی دیکھو، اگر تم سخی ہو تو آپ کی سخاوت دیکھو، اگر تم پیر ہو تو صحابہ کرام کے پیر کامل کو دیکھو، اگر تم فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار کو دیکھو، اگر تم رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو دیکھو، اگر تم معلم ہو تو اصحاب صفہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکے کے چرواہے کو دیکھو، اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ کے لاڈلے کو دیکھو، اگر تم والد ہو وہ تو فاطمہ کے ابا جان کو دیکھو، اگر تم بہادر ہو تو آپ کی شجاعت دیکھو، اگر تم قیدی ہو تو شیب ابی طالب کے قیدی کو دیکھو، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ دوستو اور عزیزو، چونکہ میں نے موت کا پیغام دینا ہے، لیکن میں شروع میں اس لیے محبوب کا تذکرہ کیا ہے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے یہ خادم جن احادیث کو پیش کرے گا وہ احادیث ہمارا ایمان ہے اور اس کی ذات ہمارا ایمان ہے۔ ما یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو ایک قصہ مختصر، یہ جو میں نے چھوٹی سی گردان پڑھی ہے یہ میری اس گردان کا چوتھا حصہ ہے جو میں نے اپنی کتاب المسک المختوم میں لکھی ہے، رقم کی ہے۔ یہ گردان اس گردان کا چوتھا حصہ ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے مرنا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا اکثر و ذکر حازم لذات الموت، اس موت کو یاد کرو جو لذتوں کو توڑ دے گی۔ اس سے قبل ہماری آپ کی ملاقات ان موضوعات پر ہو چکی ہے: سیرت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، شان بیت اللہ الحرام، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استقبال رمضان المبارک، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استقامت فی الدین، حکمرانوں سے خطاب، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا عظیم الشان واقعہ، فکر آخرت، جمال مصطفیٰ، اعجاز قرآن مجید، شان قرآن مجید، شان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، والدین کی عظمت اور عقیدہ اہل حدیث۔ انٹرنیٹ کے ذریعے عالم دنیا میں یہ پروگرام پہنچ چکے ہیں، کچھ اردو میں ہیں اور کچھ پنجابی میں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتن فقد علمت بان عفوک اعظم۔ اے اللہ، اگر میری خطائیں زیادہ ہیں تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری بخشش، عفو درگزر و معافی بحر بے کراں، کائنات رنگ و بو کا اختتام ہونے والا ہے، ہر چیز جو اس دنیا پر ہے فنا ہونے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات خدا بزرگ و برتر کی ہے۔ اگر کوئی شخص ہم چنامن دیگر نیست کے گھمنڈ میں مبتلا ہے تو یہ محض اس کا خیال ہے، اللہ کی کار فرمائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ آغاز اور وسط کے مرحلے گزر چکے، اب آخری مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ خاک میں کیا کیا صورتیں تھیں جو پنہاں ہو گئیں، نزلنا ہا ہنا ثم ارتحلنا کذت دنیا نزول وارتحال۔ تنبیہ کے لیے میں سورہ طور کی چند آیات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ
والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين۔ اللہ تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے مجھے طور سینا کی، قسم ہے لکھے نوشتے کی، ورق ہائے کشادہ میں، قسم ہے آباد گھر کی، قسم ہے سقف بالا کی، قسم ہے بحر لبا لب کی، درینچے شک عذاب آنے والا ہے تیرے رب کا، نہیں ہے کوئی اس کو ٹالنے والا۔ لرز کر کپ کپا کر آسمان جس روز ڈاواں ڈول ہوگا اور پربت پھٹ پڑیں گے، جھوٹ بولنے والوں کی اس دن شامت آئے گی۔ نبی ولی اور عالم فاضل گزرے نے چنگ چنگیرے، شاہ گدا اور برے بھلے سب کیتے نے قبریں ڈیرے، لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے جتھے ہو وہ گھیرے، پاویں برج بناؤ محکم قلعے یا کوٹ چنگیرے، چار دہاڑے کوئل واسا اوڑک ایتھوں جانا، کر کچھ فکر قبر قیامت جتھے نت ٹکانا۔ یقیناً بعض بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، بعض بچے سوا مہینہ پورا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، بعض بچے ابو ابو سیکھتے ہیں اور موت آ جاتی ہے، بعض جوانیاں چڑھتے ہیں کہ فوت ہو جاتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم، موت نہ بچپن دیکھے نہ جوانی دیکھے، نہ بڑھاپا دیکھے، نہ فقیری دیکھے، نہ امیری دیکھے، نہ صحت دیکھے، نہ بیماری دیکھے، کہ دنیا گر کسے پائندہ بودے، کہ دنیا گر کسے پائندہ بودے، ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ اگر اس دنیا میں کسی کو پائندگی ہوتی تو سید کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پائندگی ہوتی، ہمیں عشقی ہوتی، لیکن آپ بھی چلے گئے اس دنیا کو چھوڑ کر۔ آپ کا بھی روضہ اطہر مدینہ طیبہ میں ہے۔ کائنات کا آدھا حسن و جمال اکیلے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام وہ ہستی ہے جس کے متعلق دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ یوسف آپ بھی نبی، یوسف کا باپ اسحاق بھی نبی، دادا ابراہیم بھی نبی، اور دادا اسحاق بھی نبی، اور پردادا سیدنا حضرت ابراہیم بھی نبی۔ انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ کائنات کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا، بھائیوں نے کنعان کے کنویں میں ڈال دیا۔ خدا نے اپنی قدرت سے کنویں سے نکال کر مصر جیسی عظیم سلطنت کا تاجدار و بادشاہ بنایا۔ رات دن گڑ گڑا کر سیدنا یوسف علیہ السلام دعائیں کرتے، توفنی مسلموں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اے میرے اللہ، جب تو مجھے فوت کرے میرا خاتمہ اسلام پر ہو اور مجھے صالحین کے ساتھ ملانا۔ الموت قدح کل اناس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ سجنوں اور بیلیوں اور دوستوں، موت ایک ایسا پیالہ ہے جس میں سے ہر بشر نے ذائقہ چکھنا ہے،
اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر شخص نے داخل ہونا ہے. موت یقیناً ایک اٹل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال عمر پائی، مصر میں فوت ہوئے. سرزمین فلسطین میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہے. اور میں نے اکثر اپنی تقاریروں میں یہ الفاظ بار بار دہرائے، آہ یوسف ہو گئے حق کی رضا، آہ یوسف ہو گئے حق کی رضا، جن پہ جاری ہو گیا حکم خدا. موت نے ان کو بھی بس چھوڑا نہیں، موت نے ان کو بھی بس چھوڑا نہیں، ان کو بھی پہنچا دیا زیر زمین. بادشاہ مصر تھے اور تھے نبی. غور فرمائیں، بادشاہ مصر تھے اور تھے نبی. موت نے اس کی بھی کچھ پرواہ نہ کی. صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ کو حجرہ شریف مدینہ طیبہ میں دفن کیا گیا. سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس کو، رسول اللہ کے وفادار غلام کو، عظیم صحابی کو بلا کر پوچھتی ہیں، اطابت انفسکم. ذرا کلمات پہ غور کرنا. طیبہ طاہرہ مطہرہ راکیہ ساجدہ حافظہ فاطمہ الزہرا، جنت کے شہزادوں کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان مبارک سے کیا جملے نکل رہے. اطابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ. تم نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم میرے ابا جان پر مٹی ڈالو. وے انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کتھے چھڈ آئے، ایسے سوہنے مکھڑے کیوں کر اندر خاک سمائے. وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا گھوڑ گھماندے، پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک رلاندے. ہر مسئلہ میں اختلاف ہے، لیکن موت کے حق ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ڈاکٹروں اطباء حکماء کے پاس بیماریوں کا علاج ہے، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں ہے. دنیا 2 دن کی ہے، تیری اصل منزل قبر ہے. یہ محلات، بنگلے، اقتدار، سونے چاندی کی چمک عارضی ہے. تجھے صرف 2 گز زمین کا ٹکڑا ہی ملے گا. کلام نوری بزبان پروفیسر خادم قصوری سماعت فرمائیں، جھوم جھوم جائیں، تڑپ تڑپ جائیں. آل عمران وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. پھر آل عمران سنیے، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سورہ لقمان سنیے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. سورہ البقرہ کا ایک حصہ سنیے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. سورۃ نساء سنیے، اینما تکونوا. یہ وہ آیات ہیں جن میں موت کا تذکرہ ہے. یہ وہ آیات پڑھ رہا ہوں جن میں موت کا لفظ موجود ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. سورہ ملک سنیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اور بھی بہت زیادہ مقامات ہیں قرآن مجید کے جن میں
تذکرہ موت ہے، موت کی یاد دہانی ہے۔ اللہ والے کیا خوب فرماتے ہیں، اور میں نے اکثر یہ اپنی مواعظ میں اور لیکچروں میں یہ بات پیش کی ہے کہ کجا شد آدم و حوا، کجا شد یوسف و موسیٰ، کجا ایوب و زکریا، کجا شد نوح طوفانی، کجا شد عیسیٰ بن مریم، کہ مردہ زندہ می کر دے، کجا شد عیسیٰ می کر دے۔ میں ان کلمات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے